السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں ٹاپ اسٹوریز کو جو اہم ڈیولپمنٹ آج شہر بھر میں ہوتی رہی، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تحریک لبیک کی مہنگائی کے خلاف ہڑتال، مختلف علاقوں میں سڑکیں بند۔ کراچی میں مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن، ہڑتال کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکیں بند ہو گئیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سڑکیں آج بند رہی ہیں، جبکہ نقاب پوش لوگوں نے شہر کے کچھ علاقوں میں کاروبار بھی بند کرایا، شہری پریشان۔ ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی کے باعث کراچی کے بیشتر نجی اسکول بھی بند رہے، جس کے باعث اسکولوں میں طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی حاضری بھی کم رہی ہے۔ تاہم سرکاری اسکول کھلے ہیں، لیکن اس میں بھی غیر حاضری معمول کے مطابق نہیں رہی ہے، اور شہر کے اکثر نجی اسکولوں نے واٹس ایپ گروپ اور گوگل میسج کے ذریعے اسکول بند رکھنے کا اعلان بھی کیا تھا، جبکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے واضح پیغام سامنے آیا، اسکولوں کی چھٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے کراچی میں آج اسکولوں کی چھٹی کی تردید کر دی تھی، جبکہ محکمہ تعلیم کے ترجمان نے کہا تھا کہ اسکولوں کی چھٹی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اسکول معمول کے مطابق کھلیں گے۔ آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ کا کہنا تھا کہ آج تمام نجی اسکولز بھی کھلے رہیں گے، جبکہ کمشنر کراچی کی ڈی سیز کو دکانیں رات 8:30، شادی ہالز 10 بجے بند کرنے کی بھی ہدایت۔ توانائی کی بچت پروگرام، دکانیں رات 8:30، شادی ہال 10 بجے بند کرانے کی حکمت عملی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کمشنر آفس کراچی کی جانب سے، جبکہ شہر کے تمام ڈیپٹی کمشنرز کو جاری ایڈوائزری بھیج دی گئی ہے۔ قانون اور حکومتی پالیسی کے تحت ان احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں، ڈیپٹی کمشنرز کو ہدایت۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بغیر رجسٹریشن گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ جلد شروع ہو جائے گی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام بیمن نے کہا کہ پولیس اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ چیکنگ کے دوران گاڑی کی رجسٹریشن بک، اوریجنل نمبر پلیٹ جاری کی گئی ہے تو آپ مجرم ہیں، اور اگر لکھا ہے کہ نمبر پلیٹ جاری نہیں کی گئی ہے تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کہا وزیر اطلاع سندھ نے۔ جبکہ کراچی میں دہشت گردی کا خطرہ، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان نے کراچی پولیس کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ حملہ آوروں کی 3 گروپس میں موجودگی کی اطلاع بھی موصول ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ کراچی پر دہشت گردوں کے حملے کا خطرہ، پولیس نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دہشت گردوں نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ تمام پولیس افسران، تھانہ جات اور پولیس چیک پوسٹ پر تعینات افسران اور اہلکاروں کو الرٹ رہنے کا بھی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے الرٹ جاری کرتے ہوئے پولیس افسران اور اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹس پہننے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کراچی ڈویژن کے ریلوے اسٹیشنز پر کئی واک تھرو گیٹس ناکارہ پڑے ہیں۔ ریلوے اسٹیشنز پر عوام کی سیکیورٹی کے کوئی اقدامات نہیں ہیں، جبکہ دہشت گردی کے خدشات کے باوجود کراچی سٹی اسٹیشن، کینٹ اسٹیشن اور دیگر اسٹیشنز پر لگائے گئے کئی واک تھرو گیٹس ناکارہ ہیں۔ ریلوے اسٹیشن میں دھماکہ خیز مواد کا کھوج لگانے والے آلات اور ریل گاڑیوں کے اندر معائنہ کرنے والا سسٹم بھی ناپید ہے۔ یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کراچی K21 نیوز کی خبر پر ایکشن، کراچی کے اندر ریلوے پولیس کا سیکیورٹی سخت کرنے کا اندیا، انسپیکٹر جنرل آف پاکستان ریلوے پولیس کی خصوصی ہدایت پر کراچی ریلوے پولیس کا سیکیورٹی سخت کرنے کا اندیا، تمام ریلوے اسٹیشنز کراچی ڈویژن پر سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ پاکستان ریلوے پولیس کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم سندھ سید مراد علی شاہ کو کراچی پولیس کی جانب سے دن بھر کی ورکنگ رپورٹ موصول ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں سے متعلق رپورٹ سے آگاہی، جبکہ وزیر اعظم سندھ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے دن بھر کے جرائم پر مبنی جو رپورٹ پیش کی، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر بھر میں 137 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پہلی خبر سے آج کی آغاز کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین، تحریک لبیک کی مہنگائی کے خلاف ہڑتال، مختلف علاقوں میں سڑکیں بند رہیں، اور کراچی کے اندر مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں آج ہم نے ویرانی دیکھی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ معاملات واضح آج ہوتے رہے۔ ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی کے باعث کراچی کے بیشتر نجی اسکول بھی بند رہے، یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ دکھائی دیا۔ کہیں پر پرائیویٹ اسکولز نے اسکول بند کرنے کا کہا، تو جو غیر معروف آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے بند کرنے کا کہا، تو جو معروف آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بتایا کہ اسکولز کھلے رہیں گے، جبکہ محکمہ تعلیم سندھ نے بھی یہ کہا کہ جو تمام
तमाम स्कूल हैं वो खुले रहेंगे। साथ साथ जो ताजिर बिरादरी है उसने भी आज की हड़ताल से, आज की स्ट्राइक से लाताल्लुकी का ऐलान किया। लेकिन हमने फिर भी देखा सुबह सवेरे सड़कों पर वीरानी थी, ट्रांसपोर्ट का निजाम दरम बरम था और सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी। पुलिस ने भी कुछ रस्तों को क्लियर कराया, आंसू गैस शेलिंग भी की है। इसी हवाले से जानेंगे आज क्या सूरत हाल रही दिन भर शहर कायद के अंदर। हमारे साथ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है तारिक काज़मी। तारिक, बताइएगा कि आज की जो स्ट्राइक थी तहरीक लब्बैक की वो कैसी रही? देखिए बिलाल, मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूं कि गुज़िश्ता हफ्ते से यही जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और ज़बानी जो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो है ये तहरीक लब्बैक की जानिब से कहा जा रहा था कि हम महंगाई के खिलाफ जो है वो शटर डाउन हड़ताल करेंगे, जिसके अंदर देखने में आया बहुत सारी मार्केट्स ऐसी थी जिन्होंने उस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। कुछ ट्रांसपोर्टर हजरात ऐसे थे जिनकी जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया, जबकि जो है वो बहुत सारी, क्योंकि ये हड़ताल सिर्फ कराची के अंदर नहीं, वो मुल्क गिर हड़ताल का उन्होंने कहा गया था कि मुल्क गिर हम लोग हड़ताल करेंगे, जिसके अंदर कराची, हैदराबाद समेत जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मिला जुला जो है वो रद्द अमल सामने आया। कुछ जगहों पे मार्केट्स बंद रही, जबकि जो है वो कुछ जगहों पे मार्केट्स जो है वो खुली रही। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे जहां पे तहरीक लब्बैक का होल्ड है वहां पे पेट्रोल पंप और जितनी भी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो रात में ही बंद कराने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद जो है वो रात में जो है वो एक पॉलिसी मुरतब की गई कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। किसी को भी जो है अगर आवाम पुरअमन तौर पे अगर वॉलंटरी खुद बंद करती है तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर किसी ने जोर जबरदस्ती करके जो है वो मार्केटें या पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट बंद कराने की कोशिश की गई तो हम उसके ऊपर फौरी एक्शन में आएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो भी लोग उसमें मुलव्वस होंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं कि जो है वो किन किन इलाकों की मार्केट्स खुली रही और किन किन इलाकों की मार्केट्स बंद रही, तो उसके अंदर कोरंगी 2.5 नंबर के अंदर जो है वो मुस्तैल अफराद ने जो है वो रोड पे जो है वो टायर्स नजर आतिश की और तमाम चीजें की, जिसकी वजह से जो है वो रोड जो है वो काफी देर तक ब्लॉक रहा। उसके बाद अगर बात कर ली जाए बल्दिया टाउन की बात कर ली जाए, खारादर की बात कर ली जाए, बोल्डन मार्केट की बात कर ली जाए, जोड़िया बाजार की बात कर ली जाए, ओल्ड सिटी एरिया की बात कर ली जाए, लांडी, कोरंगी, लियाकताबाद में जो है वो अक्सर जो है वो बेशतर, मतलब अगर कहेंगे बेशतर दुकानें जो है वो बंद रही, वहाँ पे पेट्रोल पंप भी बंद रहा है। और इन इलाकों में जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो जिनकी जानिब से जो कहा गया था कि जो है वो ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से हिमायत करते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कमी भी रही, जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि उसके बरअक्स जो है वो गुलशन इकबाल हो या गुलिस्तान जौहर हो या बहादुराबाद हो या तारिक रोड हो, क्लिफ्टन हो, डिफेंस हो और सदर समेत जो है मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं वो मार्केट जो है वो खुली रही, जहाँ पे जो है वो कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक होता रहा। ट्रांसपोर्ट के शहर के अंदर जो है वो सड़कों पे जो है वो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जाने से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ना आवाम को बताया गया कि आया कि जो लोग जबरदस्ती बन कर आएंगे उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। ये सिर्फ जो है वो मीडिया के थ्रू जो है मीडिया तक जो ये बात पहुंचाई गई कि हम लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, जिसकी वजह से जो है वो आम ठीक है तारिक, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो स्ट्राइक थी ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद जो कराची है उसकी जानिब से भी क्या स्ट्राइक की गई थी? क्योंकि इस एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन का एक मौक़िफ़ भी सामने आया है। देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि कराची के अंदर काफी ज्यादा जो एसोसिएशंस हैं जो कुछ लोगों की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया, जबकि कुछ लोग जो है उन्होंने हिमायत का ऐलान नहीं किया कि हम जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे लेकर आएंगे। जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई कि आप लोगों के जो असासे हैं, जो आप लोगों की चीजें वो महफूज रहेंगी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो कुछ लोगों ने जो एसोसिएशन थी उन्होंने इसकी तरदीद की कि हम लोग जो है वो हिमायत नहीं करेंगे, हम अपनी ट्रांसपोर्ट जो रोजमर्रा के मुताबिक जो सड़कों पर चलती है वो वैसे ही चलती रहेंगी। जबकि निजी स्कूल का मामला, जो स्कूलों का मामला ये सामने आया कि क्योंकि कल रात को जो जनरल सेक्रेटरी हैं स्कूल फेडरेशन के, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया था गुलिस्तान जौहर में, जिसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं, अगर बात कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर भी काफी सारी एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशंस की जानिब से ये कहा गया कि हम कल जो है वो एहतजाजन जो है वो स्कूल जो है वो बंद रखेंगे, जिसकी वजह से जो है वो वालिदैन बड़ा कंफ्यूज रहा है कि जो है वो गवर्नमेंट स्कूल खुले रहेंगे या गवर्नमेंट स्कूल बंद रहेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता हमने अखबार में देखा कि जो हड़ताल होती थी तो गवर्नमेंट की जानिब से या कोई एक मेन जो एसोसिएशन उनकी जानिब से ऐलान किया जाता था कि स्कूल खुले रहेंगे या बंद रहेंगे, जबकि जो है इस बार ये देखने में आया कि कुछ एसोसिएशन ने ऐलान किया कि स्कूल खुले रहेंगे, जबकि कुछ एसोसिएशन ने ऐलान किया कि जो है वो स्कूल बंद रहेंगे।
اگر بات کر لی جائے کہ شاہ فیصل جو اسکول بند کرائے گئے کیا کہتے ہیں زور زبردستی کے تحت، اس کے اندر ملیر، شاہ فیصل کالونی، کورنگی، لانڈی کے اندر جو ہے وہ نقاب پوش جو افراد تھے انہوں نے ہوٹل بھی بند کرانے کی کوشش کی. اس کے اندر جو ہے وہ جو لوگ تھے جو بائکوں پہ گھوم رہے تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ اسکولز بھی بند کرانے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد جو ہے شہریوں نے بھی پریشانی کا اظہار کیا. آج آپ اپنی ٹیم کے ہمراہ شہروں میں شہر کی سڑکوں پر نکلے تو یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ نقاب پوش لوگ آئے اور انہوں نے شہر کے کچھ علاقوں میں کاروبار بھی بند کرایا. دیکھیں فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر جو واقعات پیش آئے وہ ڈسٹرکٹ ملیر اور ڈسٹرکٹ کماڑی کے بیچ میں پیش آئے، جہاں پہ لانڈی، کورنگی، ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ نقاب پوش جو افراد ہیں جو بائکوں پہ گشت کر رہے تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ زور زبردستی کے تحت، کیونکہ کل رات سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا پیٹرول پمپ بند کرانے کا، ریسٹورینٹ اور مارکیٹیں بند کرانے کا، جس کے بعد جو ہے وہ آج صبح بھی ہم نے دیکھنے میں آیا کہ جو مارکیٹس کھلتی ہیں صبح 11-11:30 بجے کے ٹائم پہ ان کو زور زبردستی کے تحت جو ہے وہ بند کرانے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد جو ہے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے انہوں نے علاقے میں اپنا گشت بڑھایا، ان علاقوں میں جہاں پہ بند کرائی گئی تھی وہاں پہ گشت بڑھایا، جس کے بعد جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ جاری رہا. اچھا اگر بات کر لی جائے کراچی کے علاوہ کن کن جگہوں پہ جو ہے وہ جو ہے چیزیں بند کرائی گئی، جبکہ ٹھٹا کے اندر حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر اور جو دوسرے خیرپور، میرٹھ، ان جگہوں پہ جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ کاروبار بند رکھا گیا، جبکہ جو ان جگہوں پہ بھی کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ جو ہے وہ کاروبار کھلا رہا. جی ٹھیک ہے طارق، یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ ٹرانسپورٹس کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا، پولیس سے کہا کہ ہمیں ہماری املاک کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچایا جائے تو ہمیں سیکیورٹی دی جائے. اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا نظام دوبارہ سے فعال دکھائی دیا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا جو تاجر برادری ہے اس نے اس حوالے سے کیا کہا، کیا انہوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا اس اسٹرائک سے؟ مارکیٹس کھلی رہیں؟ دیکھیں بلال، صدر ایسوسیشن کی سب سے بڑا جو ہب جو کہا جاتا ہے، تجارتی مرکز جو کہا جاتا ہے، وہ صدر کو کہا جاتا ہے. صدر کی جو مارکیٹ ایسوسیشن کے جو صدر ہیں عتیق میر، ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہم اس جو احتجاج کی یا اس جو یہ ہڑتال کی گئی ہے اس کی ہم حمایت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے اگینسٹ ہی ہیں. ہاں آیا کہ ہمارے پاس کوئی وقت آئے گا اور ہم سے حمایت مانگے گا تو ہم حمایت کا اعلان کریں گے. ان کا موقف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کاروبار ویسے ہی بڑی مشکلوں سے چل رہا ہے، اس کے دوران یہ چیزیں بند کرنا جس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اربوں روپے کا وہ کون پے کرے گا. اگر آیا کہ وہ پے کرنے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے، اگر اس ہڑتال سے کوئی ایفیکٹ ملتا ہے، عوام کو ریلیف ملے گا تو ہم آپ کا حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو ہم اس کے جو ہے وہ آپ کے اعلان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. جبکہ ٹرانسپورٹر جو حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی جو ایسوسیشن کا پیغام آیا ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس ہڑتال سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹرز کی بھی ہم نے بات کر لی، تاجر برادری کی بھی بات کر لی اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی بات کر لی. ذرا تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا، جو محکمہ تعلیم ہے انہوں نے آفیشیلی کیا کہا تھا آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیں بلال، کیونکہ محکمہ تعلیم جو گورنمنٹ ہے جو مین ایسوسیشن ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی جو ہے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو اسکول ہیں وہ معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. جو کیا کہتے ہیں جو ٹیچرز ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو معمول کے مطابق اسکول آنا. جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ روز کی بنیاد کی طرح جو ہے وہ آج کے دن بھی جاری رہیں گی. جبکہ کچھ چند ایسوسیشن ایسی تھی جن کی جانب سے جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ اسکول جو ہے بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین، اگر اسکولز کی بات کر لی جائے تو آج خاصے پریشان نظر آئے والدین بھی اور طلبہ و طالبات بھی کہ اسکول کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے، سرکاری اسکول بھی کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے، یہ ایک مسئلہ تھا. پھر دوسرا پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کی جانب سے مختلف ایسوسیشنز ہیں. ایک غیر معروف ایسوسیشن نے یہ کہا کہ اسکولز بند کریں گے ہم. ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کل رات کو تو اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا. اور جو معروف آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے تو اسی لیے اسکولز کھلے رہیں گے، لیکن اس انسیڈنٹ کے تناظر میں جو ہے وہ کالی پٹیاں باندھی جائیں گی اور سوگ کا اعلان کیا گیا. بہرحال یہ بھی دیکھا گیا کہ جب ٹرانسپورٹ کا نظام درم برم رہا تو اسکول وینز جو مالکان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آج کے روز چھٹی کریں گے اور بچے گھر پہ رہیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کی کم تعداد اسکولز میں موجود تھی اور جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بھی پہنچنے سے قاصر تھے. اسی حوالے سے جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن ہے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور محکمہ تعلیم کا میں آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ یہاں پر ترجمان کی جانب سے جو کہا گیا وہ سنا دیتا ہوں کہ اسکولوں کی چھٹی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. اور محکمہ تعلیم نے کراچی کے اندر جو اسکولز کے حوالے سے آج کے روز خبر پھیل رہی تھی، گردش میں تھی، اس کی تردید کی تھی. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کے صدر طارق شاہ آن کال موجود ہے. طارق صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں
چاہوں گا کہ آج ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جزوی طور پر جو پرائیویٹ اسکولز تھے وہ بند رہے اور جو بقیہ رہ چکے تھے وہ کھلے رہے اور بچوں کی کم تعداد بھی تھی. آفیشلی کیا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی بیسیکلی؟ دیکھیں آفیشلی تو ہماری اناؤنسمنٹ یہی تھی کہ ہم جو ہے وہ تعلیمی ادارے کھلے رکھیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک بھی دن جو ہے وہ بچوں کا ضائع ہو. ہاں اگر ہمارے ہی جو ساتھی تھے، ہمارے جو اسکول اونر تھے، ان کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا، تو ان کے سال ثواب کے لیے ہم نے آج اپنے اسکول کی اسمبلیز کے اندر جو ہے فاتح خوانی بھی رکھی تھی، اور ہم نے ایک بلیک ڈے جو یوم فوق کے لیے جو ہے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اگر وہ بھی اس طرح ٹارگٹ کریں گے نشانہ بنتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کراچی شہر میں بالخصوص جو ہے وہ اب کوئی لا اینڈ آرڈر رہا ہی نہیں ہے. کبھی بھی کسی کو بھی یا تو ڈکیتی کر لی جاتی ہے یا مار دیا جاتا ہے. تو اب تحفظ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب فراہم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپس لیں، اور ہم نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی جاننا ہے مختلف پرائیویٹ ایسوسیشنز ہیں پرائیویٹ اسکولز کی، تو اب کس کی سنی جائے کس کی نہ سنی جائے؟ کیونکہ ایک جو غیر معروف ایک آرگنائزیشن ہے تو اس کی جانب سے تو اعلان کیا گیا تھا کہ اسکولز بند رہیں گے. جی بالکل، دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے سرکاری اداروں کے اندر یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ایسوسیشن جو ہے ان کو ریکگنائز کر کے صرف انہی کو مشورے میں لیا جاتا ہے، تو میں تو سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ چینلز کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ 2-4 جو ایسوسیشن جو مستند ہے انہی کو آن بورڈ لیا جائے. اگر کوئی اور اسٹیٹمنٹ آئے تو اس کو ابلائڈ نہ کیا جائے، کہ ورنہ اگر کیا جائے گا تو پھر اسی طرح کی سچویشن ہی ہوگی جو ابھی ہمیں کل نظر آئی کہ غیر معروف ایسوسیشن جس کا کوئی نام آج تک کبھی ہم نے سنا نہیں، اس کی خبریں جب چینل پہ چلیں تو آبویسلی تو وہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوا، اور کنفیوژن سے جو ہے وہ آج ہم نے یہی دیکھا کہ بچوں کی اسٹرینتھ بھی کم ہوئی، اور کچھ اسکول والوں نے جو ہے جن کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہماری طرف سے کیا اناؤنس ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ اسکول بند بھی کر دیے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، پرائیویٹ اسکولز جتنے بھی اس وقت کراچی کے اندر موجود ہیں، اب آپ کی آرگنائزیشن ہے اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو میٹنگز میں بلایا جاتا ہے اور پھر ان سے مشاورت کی جاتی ہے، اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں، تو کیا وہ تمام اسکول آپ لوگوں کی آرگنائزیشن سے باہر بھی ہیں، دوسری آرگنائزیشن کی شیلٹر میں بھی آتے ہیں؟ یہ تمام اسکول جو ہے وہ ہماری جو ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے 3-4 جو گورنمنٹ پلیٹ فارم پہ بھی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہی تمام اسکول آن بورڈ ہیں. لیکن اگر کل کو کوئی بھی XYZ کھڑا ہو کر کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے تو اوبیسلی انتشار تو پھیل جاتا ہے. تو پھر اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے، سندھ کے اس محکمے کی جانب سے تو یہ وضاحت کی گئی کہ ایسی خبروں کی تردید کرتا ہے یہ محکمہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فیصلہ کیا گیا اسکولز کھلے رہیں گے. جی بالکل، اور ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ اسکول کھلے رہیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایک دن جو ہے وہ بچوں کا ضائع ہو، چاہے ہڑتال کی صورت میں ہو چاہے کوئی اور پروٹیسٹ کی صورت میں ہو. تو ہم تو ہمیشہ یہی پریفر ہی کرتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. طارق شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے، صدر ہیں اپسما کے، اور جو آرگنائزیشنز اس وقت محکمہ تعلیم سندھ کے ساتھ کنیکٹ ہیں یا پھر ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، تو کوشش یہ کی جائے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا ہی فیصلہ جو ہے وہ سنیں. اور محکمہ تعلیم کی جانب سے جب یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ اسکولز کھلے رہیں گے، تو بہت سے اسکولز ایسے ہیں جو ان آرگنائزیشنز کی سنتے ہیں اور پھر ان کو بند رکھا گیا. یہ ایک اور مسئلہ تھا کہ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ سوگ کا اعلان کیا، دوسری طرف اسکولز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا. بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد بات کریں گے تاجر برادری کے حوالے سے. جو انرجی کرائسس ہمارے اس وقت ملک کے اندر ہے، اس کے تناظر میں خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر وضاحت کی تھی. وہ وضاحت کیا تھی آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.